آپ دیکھ رہے ہیں ایول سٹوریز ود زرنش، جہاں ہم آپ کو لے جاتے ہیں وہ کی خوفناک واقعات کی طرف۔ آپ لوگ سٹوری کو پورا نہیں سنتے، اگر پورا سنیں گے تو آپ کو ڈر کا احساس ہوگا۔ سٹوری ادھوری نہیں چھوڑتے، ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، جب آپ پوری نہیں سنیں گے تو ہمیں کیا فائدہ۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی حیرت انگیز کہانی ہے تو ہمیں واٹس ایپ کریں یا ای میل کریں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ اور ای میل مل جائیں گے، شاید اگلا ایپیسوڈ آپ کی کہانی ہو۔ یہ کہانی ہمیں شبیر نے بھیجی ہے، جو کہ پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ میرا نام شبیر ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ زندگی کا زیادہ حصہ میں نے پاکستان کے ہائی ویز اور دیسی راستے نپٹاتے ہوئے گزارا ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کے اس واقعے کی ہے جو میری روح تک کو ہلا گیا۔ جو کچھ بھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک سچ ہے جسے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ یہ بات 2020 کی ہے، جب مجھے لاہور سے کوئٹہ ایک ڈیلیوری لے کر جانا تھا۔ راستہ لمبا تھا لیکن میں اس کام کا عادی تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ سحر کے بعد کچھ دیر آرام کروں گا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ میں RCT ہائی وے پہ چل رہا تھا اور رات کے قریباً 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور صرف ٹرک کی ہیڈ لائٹس راستے کو روشن کر رہی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو دل کو بے چین کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی جانور کی آواز یا رات کے پرندوں کا شور سنائی دیتا، لیکن اس رات میں کچھ اور تو تھا۔ اچانک مجھے راستے کے کنارے ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کا سفید جوڑا تھا جو کہ ہوا میں ہل رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے سگنل کر رہی تھی جیسے لفٹ لینا چاہتی ہو۔ میں نے اپنا ٹرک روکا اور اس کے قریب گیا۔ باجی، رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بنا چہرے کی طرف دیکھے کہا، مجھے کوئٹہ تک جانا ہے، کیا مجھے رائڈ مل سکتی ہے؟ مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں نے سوچا کہ اکیلی عورت رات کے اس وقت اس سنسان راستے پر کیوں کھڑی ہوگی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے باجی، بیٹھ جائیں۔ جب وہ ٹرک میں بیٹھی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ٹرک کے اندر محسوس ہوا۔ اس کا چہرہ دوپٹے کے نیچے چھپا ہوا تھا اور وہ صرف سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ سوال کیے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ ٹرک کا وزن زیادہ محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی چیز اس پر سوار ہو۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور سوچا کہ شاید تھکان کی وجہ سے میرا دماغ ایسے کام کر رہا ہے۔ لیکن پھر وہ عورت بولی، شبیر بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس راستے میں کچھ عجیب ہے؟ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میرا نام کیسے جانا۔ میں نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف ایک عجیب سی ہنسی کی آواز اس کے ہونٹوں سے نکل رہی تھی۔ اس وقت میرا دل دھڑکنے لگا۔ ایک جگہ پر ٹرک رک گیا، جیسے کسی نے اسے زبردستی روکا ہو۔ میں نے نیچے اتر کر چیک کیا لیکن ٹرک بالکل ٹھیک تھا۔ جب واپس ٹرک میں آیا تو وہ عورت غائب تھی۔ میں نے ہر طرف دیکھا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اچانک مجھے پیچھے سے ایک ٹھنڈی سانس کی آواز محسوس ہوئی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت میرے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اب بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا، سفید آنکھوں میں لال روشنی
اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی ہنسی۔ میں ڈر کے مارے ٹرک سے باہر بھاگا، لیکن وہ ہر جگہ تھی، کبھی میرے سامنے کبھی میرے پیچھے۔ میں نے دعائیں پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کی ہنسی ہر دعا کے شور کو دبا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جب کبھی ایسے حالات سامنے آ جائیں تو سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھو۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اور زیادہ دعائیں پڑھنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے اس کی آواز کم ہونے لگی اور وہ ہوا میں گھل گئی۔ رات کے باقی سفر میں نے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی اور صبح ہوتے ہی سب کچھ گاؤں کے لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ راستے کی مشہور چڑیل تھی جو اکثر مسافروں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ رات کے سفر سے بچوں گا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ایول اسٹوریز وتھ زرنش کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں اور بہترین کہانیاں ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔